برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر نے کہا ہے کہ وہ آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین کے ٹرائل کو سپورٹ نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل۔ آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کی جو بریکنگ نیوز کہ برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر نے کہا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کردہ ویکسین جس کو آسٹرازینیکا مینوفیکچر کر رہا ہے کہ حالیہ ٹرائل کو سپورٹ نہیں کرتے، اور آسٹرازینیکا نے کہا ہے کہ وہ ایک نیا ٹرائل کرے گی کیونکہ اس ٹرائل میں کچھ کمیاں رہ گئی تھیں۔ تو یہ اس حوالے سے یہ خبر ایک دھچکا ہے، ایک جو کہ اس پرومس تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق شدہ ویکسین جو ہے وہ جلد ہی مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی۔ یہ کنٹروورسی اس صورت میں آئی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق شدہ ویکسین جس کو آسٹرازینیکا نامی میڈیسن کمپنی جو ہے اس نے مینوفیکچر کیا ہے اور وہ مارکیٹ کرے گی، کہ پہلا جو ٹرائل آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ 70% کیسز میں کامیابی کی شرح ہے، لیکن اس کے بعد ایک ٹرائل آیا جس میں دیکھا گیا کہ وہ یہ ٹرائل بھی ایک ایکسیڈنٹ پہ مبنی تھا کہ اس میں جو پہلی ڈوز لگائی گئی تھی وہ آدھی تھی اور اس کے بعد ایک فل ڈوز دی گئی جو کہ بوسٹر ڈوز دیکھی گئی، اور اس کے بعد نتائج دیکھے گئے کہ جو 99% سکسیس ریشو تھی۔ لیکن اس ٹرائل میں 2700 لوگ شامل تھے اور ان کی سب کی ایج جو تھی وہ 55 سال سے کم تھی۔ تو اس حوالے سے جو یہ سکسیس سٹوری آئی کہ پہلے 70% نتائج تھے اور پھر 90%، اس کو برطانیہ کے جو لیڈنگ اتھارٹیز ہیں یعنی وہاں کے جو چیف میڈیکل آفیسر ہیں انہوں نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس ڈیٹے میں انکنسسٹنسی ہے، یعنی یہ ڈیٹا جو ہے وہ اس حوالے سے سپورٹیو نہیں ہو سکتا کیونکہ کووڈ 19 کی جو زیادہ کیسز ہیں اور زیادہ رسک ہے وہ 55 سال سے زیادہ ایج کے ہیں، اور جبکہ اس ٹرائل میں ایکسیڈنٹلی ڈوز جو دی گئی تھی یعنی جو پہلا ٹرائل تھا اس میں فل ڈوز دی گئی تھی اور اس کے نتائج 70% آئے تھے، اور جبکہ یہ ٹرائل جس میں پہلے آدھی ڈوز دی گئی ہے اور اس کے بعد فل ڈوز کا ایک بوسٹر دیا گیا ہے اور اس کے نتائج 90% ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس حوالے سے کمپنی خود بھی اس حوالے سے پیچھے ہٹی ہے اور انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ اب وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک نئے ٹرائل میں 40,000 پیشنٹ میں اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں گے اور اس میں اپنے جو پیشنٹ ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 55 سال سے اوپر رکھی جائے گی اور اس میں ایک اچھا خاصا تناسب ہوگا۔ اسی تناظر میں اب لگتا یہی ہے کہ یہ ویکسین شاید ایزلی اتنی جلدی اویلیبل نہ ہو، کیونکہ ناظرین آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا بڑا ضروری ہے کہ ویکسین کا بننا اور مارکیٹ ہونا کوئی مطلب اتنا راتوں رات کام نہیں ہے۔ اول تو ویکسین کی تحقیق میں کافی عرصہ لگتا ہے، پھر تحقیق کے بعد جو ویکسین بنتی ہے اس ویکسین کے ٹرائل کیے جاتے ہیں، اور ان ٹرائل کہ جب تک مستند نتائج نہ آئے اور اس میں خاص طور پہ سیفٹی کا ایلیمنٹ ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور جب تک یہ ڈیٹا نہیں آتا اور اس ڈیٹے کو ماہرین پرکھ نہیں لیتے اور اس ڈیٹے کو کی فردر جانچ پرکھ نہیں ہوتی اور اس کو دوبارہ ٹرائل میں اس کو اسیس نہیں کیا جاتا، تو اس وقت تک اس کی جو مارکیٹ کرنا اس کو ممکن نہیں ہوتا۔ تو ابھی جب کہ یہ ٹرائل جو ابتدائی ٹرائل تھا، اور اگرچہ یو کے میں ابھی تک جو ہے آکسفورڈ کی یونیورسٹی کی تحقیق شدہ ویکسین کا ٹرائل ابھی تک چل رہا ہے اور بھی تکمیل نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ایک جو ایکسپرٹ جن کا تعلق امریکہ سے ہے، جیفری پورگس نے کہا ہے کہ اس ڈیٹے کو دیکھتے ہوئے ممکن نہیں لگتا کہ آسٹرازینیکا کی تیار کردہ ویکسین کو امریکہ میں اپروول حاصل ہو جائے، اور اسی طرح ایک اور امریکی ماہر نے کہا ہے کہ یہ ہاف ڈوز پہ مبنی رجیم جو ہے یہ 55 سال سے کم عمر پیشنٹ پہ دیا گیا تھا، اس لیے اس کی کامیابی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جبکہ جو کہ برٹن کے جو ایکسپرٹس جو کہ ان ٹرائل میں شریک تھے انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ٹرائل جو ہے یہ پہلے سے اس کی اپروول لی جاتی ہے اور اس اپروول کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اس میں ایکسیڈنٹلی ہاف ڈوز دی گئی تھی یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹر کو پہ زور ڈال رہی ہے کہ وہ ان ویکسین کو جلد از جلد اپروو کریں اور ان کے بھی ٹیمپریری استعمال کی اجازت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس موذی وبا سے بچایا جا سکے۔ تو یہ تھی اب تک کی ایک اپڈیٹ،
اور اس حوالے سے کہ ہم پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین آ گئی ہے اور بس کرونا کا علاج ہو گیا ہے اور کرونا ختم ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی ویکسین کو پریکٹیکلی آنے میں اور لوگوں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا. اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہائیجین فیکٹر کو اور خاص طور پہ ماسک کے استعمال کو ضرور شامل رکھیے اور کراؤڈنگ والی جگہوں پہ جانے سے اجتناب برتیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے کرم و فضل کرے. آمین. خدا حافظ.